السلام علیکم۔ نور پوائنٹ کے خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نور حرم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی۔ تفسیر روح البیان میں ایک قصہ منقول ہے کہ شہر بخارا میں ایک مشہور سونار کی دکان تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ایک پانی لانے والا اس کے گھر میں 30 سال تک پانی لاتا رہا، بہت بااعتماد شخص تھا۔ ایک دن اس پانی ڈالنے کے بعد اس سونار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت زیادہ غمزدہ ہوئی۔ اتنی مدت کے اعتماد کو اس نے ٹھیس پہنچا دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران سونار کھانا کھانے کے لیے گھر آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو اس سونار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ سونار نے بتایا، ایک عورت زیور خریدنے آئی۔ جب میں اس کو زیور دینے لگا تو میں نے اس کے ہاتھ کو غلط نیت کے ساتھ دبایا اور یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہٰذا اس پانی والے نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر جو قرض تھا وہ چکا دیا۔ میں تمہارے سامنے آج سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ البتہ مجھے ضرور بتانا کہ پانی والے نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے دن پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے سونار کی بیوی سے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، کل مجھے شیطان نے ورغلا کر برا کام کروا دیا۔ میں نے سچی توبہ کر لی۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے، سونار نے غیر عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی تو غیر مرد نے اس کی عورت کو بھی ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی۔ یہ ہوتا ہے عدلے کا بدلہ، یعنی کہ قصاص۔ اسی طرح ایک اور بیان ہے، ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا، زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا، میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا، تم ایک عام سادہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ اور اپنے چہرے کو کھلا رکھو۔ لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر اسی حال میں لگایا، سادہ کپڑوں میں، جو اس کے باپ نے بتایا تھا۔ جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا شرم و حیا سے آنکھیں جھکا لیتا۔ کسی مرض نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا اور ایک غلط حرکت کر دی اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا، میں نے ساری زندگی غیر محرم عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی سے کچھ اس طرح کی حرکت کی۔ آج میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ سچ ہے، زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے بہن سے ہو یا بیٹی سے، چاہے بیوی سے ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا ایک قرض ہے، اگر تم نے اس سے کیا تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے، تیری ماں، بہن، بیوی یا بیٹی سے ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو عقل مند ہے تو اس کو سمجھ لے، جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف راستہ بنا دیتا ہے۔ سونار نے تو صرف ہاتھ پکڑا تھا کسی عورت کا تو قدرت نے فوراً حساب لے لیا۔ دیکھا، یہ ہے اللہ عز و جل کا قانون، مکافات عمل، جیسی کرنی ویسی برنی، برحق ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ واقعہ سبق آزمودہ ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام کے لیے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا، وہ بھی اس کنیز کے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ جب اس نے دیکھا اس کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک
کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کے صاحب کے دل میں لگ گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی اسی مالک کا بندہ ہوں، جا تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس کے صاحب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں سے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اس سے اس زمانے کے نبی کے قاصد ملا۔ جب اس نے اس کے صاحب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہ صاحب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پر اپنی رحمت کا بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے، یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ کہ صاحب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو ایسے کوئی نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں، آپ نیک شخص ہیں، آپ دعا کریں۔ قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ بن کر ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا، بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے کہا تھا تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں، تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب یہ حال ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے سر پر سایہ ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو جو مقام اور مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ بے شک گناہ ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ صرف یہ نہیں، جیسے جیسے ہم دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کریں گے وہ لوٹ کر ہماری طرف ضرور آئے گا۔ ذرا نہیں، اس بارے میں پورا سوچنا ہے، یہ بات غور طلب ہے۔ ہمیں ان گزرے ہوئے واقعوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو ہماری کوتاہی کا بدلہ ہمارے گھر والے چکائیں۔ جو شخص چاہتا ہے اس گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں، وہ غیر محرم عورتوں سے بالکل تعلق نہ بنائیں۔ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت ملے گا۔ اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس ویڈیو کو، اس طرح کے میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ تھی میری آج کی مختصر ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمی کوتاہی کے لیے معافی کی طلبگار، کسی کو برا لگا اس سے بھی معافی مانگتی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔